قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ ایک انسان اپنے آپ کو جب مسلمان کہتا ہے، جب اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کو ماننے والا ہوں، تو اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، دلیل میں پیش کرنا ہوگا کہ وہ کس سے محبت کرنے والا ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ اللہ نے ایمان کے لیے ایک اہم ستون بنایا ہے آپ کے ایمان کو جانچنے کے لیے، کہ آپ اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، تو آپ کو سرٹیفکیٹ دینا ہوگا کہ آپ کس سے محبت کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان کی بات حرف آخر، ان کی بات آنے کے بعد اب ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ انہوں نے عبادت کے معاملے میں جتنا کیا ہے، دین کے معاملے میں جتنا کیا ہے اتنا ہی کرنا ہے، اس سے آگے ہم اور آپ بڑھ نہیں سکتے، کیونکہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کیے ہیں، دین سمجھتے ہوئے، دین سمجھاتے ہوئے جو اعمال نبی نے کیا ہے، جو عبادات نبی نے کی ہے، اس سے ایکسٹرا اگر ہم کریں گے تو گویا کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین مکمل پہنچایا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اللہ نے آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ اسلام جو ہے وہ 1450 سال پہلے آیا ہوا مذہب نہیں ہے۔ اسلام جو ہے جس وقت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تبھی سے اسلام اس دھرتی پر آ چکا ہے، بس اسلام مکمل ہوا ہے کب؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ پتہ چل گیا اسلام 1450 سال پہلے نہیں بلکہ بہت پہلے آیا ہے، جب آدم علیہ السلام آئے ہیں۔ اس سے ان تمام چیزوں کا رد ہو جاتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام 1450 سال پہلے آیا اور ہمارا دھرم جو ہے سناتن دھرم یا کوئی بھی دھرم وہ بہت سال، لاکھوں سال پرانا ہے، بلکہ اس سے پرانے جو سب سے پہلے دھرتی پہ قدم رکھے کون تھے؟ آدم علیہ السلام۔ وہ جب آئے تبھی سے اسلام بھی آ گیا ہے، تو اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے، اسلام بہت پرانا مذہب ہے۔ تو جب ایک مسلمان دعویٰ کرتا ہے اسلام پر عمل کرنے کا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ دے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور محبت بھی اسے کہتے ہیں کہ جو نبی نے کیا وہ کروں گا، جو نبی نے نہیں کیا وہ میں دین سمجھ کر کرنے والا نہیں ہوں۔ کیونکہ آپ کو کہا جائے گا نبی تو ایروپلین میں بیٹھے نہیں ہے، نبی تو 4 ویلر میں بیٹھے نہیں ہے، نبی تو بریانی کھائے نہیں ہے، کہیں نہیں ملتا ہے، نبی تو چاول کھائے نہیں ہے۔ یہ وہابی پاگل ہے سب، یہ بدعت کرتے رہتے۔ ان سے پوچھو ذرا بریانی کیوں کھا رہے؟ نبی کھائے نہیں کھائے، نبی تو کیوں کھا رہا؟ بدعت ہے، رک جا۔ ان کا ایک مولوی بہت مشہور ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، ایک ہوٹل میں وہ کسی اس کے اہل حدیث دوست کے ساتھ گیا، بیٹھا کتاب و سنت کو فالو کرنے والے کے ساتھ جا کر، بیٹھنے کے بعد جیسے ہی کھانا وغیرہ لائے رکھے، وہ جیسے ہی بریانی وغیرہ آئی تھی، وہ کھانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ ڈالا تو سامنے بریلوی مولوی بیٹھا ہوا تھا، قبر پجاری مولوی، وہ کہنے لگا رک جا۔ وہ کہہ رہے کیوں روک رہے ہو؟ آپ تو مجھے بلائے ہو، دعوت دیے ہو، کیوں روک رہے ہو؟ وہ کہہ رہے یہ جو تو کھا رہا ہے قرآن حدیث سے ثابت کر اور کھا۔ کیا کہہ رہے؟ قرآن حدیث سے ثابت کر اور کھا۔ تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، بدعت کی ڈیفینیشن غلط بتائی جاتی ہے۔ کیوں؟ بدعت کی ڈیفینیشن میں نہیں کروں گا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، من احدث فی امرنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتایا ہے دین سمجھ کر، نبی نے تو جو عمل بتایا وہ دین ہے، ہاں، اس کے علاوہ جو آپ کرو گے دین سمجھتے ہوئے یہ مردود ہے۔ ہم بریانی کھا رہے دین سمجھ کے، بریانی کھانے سے ثواب مل رہا؟ 4 ویلر سے گھومنے میں ثواب مل رہا؟ نہیں۔ تو میرے بھائی جہاں پر دین کا معاملہ آئے گا وہ بدعت ہوگی، دین کا معاملہ نہیں ہے تو بدعت نہیں ہوگی۔ فاتحہ کھا رہا ہوں میں، فاتحہ
کھانے پر تو ہم کس کا نام لے رہے؟ اللہ رب العالمین کا. سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر رہے. اب ایک دلیل میں بتاتا ہوں کہ جس کھانے پر اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے وہ کس کے لیے حرام ہوتا ہے؟ شیطان کے لیے. تو یہ وہابی نہیں کھاتے. اب سمجھ لو اپنا کن لوگوں میں آپ شمار کر رہے ہو. دیکھیے یہ بیوقوف بنانے والا معاملہ ہے. پھر میں بولتا ہوں رکو ذرا صبر، اب آگے بڑھو. آپ ایک بار اپنی مسجدوں سے اپنے ممبروں سے یہ اعلان کر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ نہیں دیا ہے. کیا جملہ ہے؟ آپ ایک مرتبہ اپنے ممبروں سے اپنی مساجد سے اپنی پبلک کو یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانوں پر فاتحہ بیٹھ کر نہیں دیا ہے، اور ہم جو دے رہے ہیں یہ صرف برکت کے لیے دے رہے ہیں، یہ نبی کا عمل نہیں ہے اور اس کے پیچھے کوئی ثواب کی نیت بھی ہماری نہیں ہے. ان کی پبلک فاتحہ دینا بند کر دے گی. پاگل ہوں کیا؟ زبردستی نہ تو نبی کا عمل ہے، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے، نہ تو اس کے پیچھے ثواب مل رہا ہے، تو میں کیوں فاتحہ دوں؟ وہ تو بسم اللہ پڑھ کر کھا لے گا. پتہ چلا تو میں نے یہی کہا تھا، اور ان کے مولوی نے آج تک کبھی نہیں کہا ہے کہ یہ نبی سے ثابت نہیں ہے. تو پتہ چلا اگر کسی کھانے پر اللہ کا نام لیا گیا ہم کھائیں گے. کیوں نہیں کھائیں گے؟ ہم تو ہے مسلمان. کیا ہے؟ مسلمان. نبی کا جس کھانے پر اللہ رب العالمین کا نام لیا گیا وہ ہم کھائیں گے. رکیے صبر. اگر کوئی مندروں میں جاتا ہے، مندروں میں جا کر پرساد وغیرہ لاتا ہے، اس پر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر پھونکتا ہے، کھاؤ گے؟ بسم اللہ پڑھ کر کھا لو گے؟ بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھاؤں گا. کیوں نہیں کھا گا؟ ارے وہ غیر اللہ کا اس کا ہے. تو وہی میں کہتا ہوں ہر کھانا بسم اللہ پڑھنے سے حلال نہیں ہوتا ہے. اگر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، حلال ہوگا؟ نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام کا ہے تو آپ کھا نہیں سکتے ہو. اسی طریقے سے جب تک کہ آپ کو یہ علم ہے کہ یہ کام نبی نے نہیں کیا ہے تو ہم وہ کام کرنے والے نہیں ہیں. آپ ایک بار اعلان کر دو نبی نے نہیں کیا، میں خود فاتحہ دینے لگوں گا. اعلان تو کرو کہ نبی نے نہیں کیا ہے، یہ اعلان کرنا ہوگا. لیکن یہ اعلان نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کی پبلک خود ہی ٹوٹ جائے گی.